يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. منافقین اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے. ان پر سے مراد قرآن اصل میں تو نبی پہ نازل ہو رہا ہے، لیکن پوری انسانیت پہ بھی تو نازل ہو رہا ہے نا نبی کے ذریعے سے. تو اس لیے یہاں منافقین کو خطاب کیا گیا کہ ان پر نازل، یعنی جب نبی پہ نازل ہوگا تو صحابہ پہ بھی ہوگا، تو صحابہ پہ تو منافقین پہ بھی، کافر مسلم سب پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی سب کے لیے نازل ہو رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت ان پر نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کو ظاہر کر دے. منافقین چھپ کے اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جو ہے نا استہزاء کیا کرتے تھے، ایک طنز کیا کرتے تھے اسلام پر، مسلمانوں پر. تو اور پھر ڈرتے بھی تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ چھپی ہوئی محفلوں میں جو کچھ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہو جائے اس کی، وحی کے ذریعے کوئی خدا نہ بتا دے. تو قرآن نے کیا کہا، نبی سے کہا ان سے کہہ دیجئے قل استہزئوا، اے نبی آپ ان کو بلا کے ان کو بتائیں کہ تم مذاق اڑاتے رہو. یعنی پہلی بات تو اس سے پتہ چل جائے گی کہ نبی کو پتہ چل گیا مذاق اڑانے کا. ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اس کو نکال کے باہر چھوڑے گا. یعنی تم ڈر رہے ہو کہ ہمارے راز فاش نہ ہو جائیں تو اللہ راز فاش کرے گا، جیسے کہ اللہ نے سورۃ توبہ میں منافقین کے بالکل ہی ان کو ایکسپوز کر دیا، بالکل نمایاں کر دیا. اب نبی جب ان کو بلا کے پوچھتے تھے کہ تم چھپ کے محفلوں میں اسلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے، تو پھر یہ جھوٹے عذر پیش کرتے. وہ عذر کیا پیش کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب آپ ان کو بلا کے ان سے پوچھتے ہیں کیوں مذاق اڑا رہے تھے اسلام کا، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہتے ہیں اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو محض ایک بحث میں گھسے ہوئے تھے اور کھیل تماشا کر رہے تھے. یعنی ہم اس مذاق اڑانے میں سیریس نہیں تھے. بحث میں گھسنے کا مطلب یہ کہ گپ شپ ہوتی ہے، ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ٹاپک تو چاہیے نا بحث کے لیے. تو ویسے ہی ہم ایک چیز میں بحث میں گھستے مذاق میں ہم نے گویا یہ مذاق میں بھی ہم سیریس نہیں تھے. ہمارا مقصد اسلام کا حقیقت میں مذاق اڑانا نہیں تھا، بس ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے جو ہے کچھ لطیفے سنائے اور کچھ جو ہے نا ایسے نقلیں اتاری اہل ایمان کی. تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ تھی، یہ سیریسلی تو ہم مسلمان ہی ہیں. اس کا جواب قرآن دے رہا ہے قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مزاح کر رہے ہو؟ تمہیں لطیفوں کے لیے، مزاح کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اسلام کو تم نے تختہ مشق بنایا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ مذاق میں بھی مذاق کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ. آج کچھ لوگ قرآن کی آیتوں پہ لطیفے بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ غیر مسلم دیکھیں کس طرح سے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ تو سیریسلی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی سیریسلی نہ بھی کرے، انٹرٹینمنٹ نیت ہو اس کی، تو بھی حرام ہے یہ عمل، اس لیے کہ یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی بہت سینئر آفیسر ہو، بہت ہی سینئر ہو، آپ گئے اور آپ نے اس کے سر سے کیپ اچھال کے نا کہیں دور پھینک دی. اس کو غصہ آئے گا تو آپ کہیں گے سر میں ویسے ہی ایک مذاق کر رہا تھا تاکہ تھوڑی سی ہنسی مذاق ہو جائے اور میرا مقصد آپ کی توہین نہیں تھی. تو وہ کیا کہے گا کہ یار آپ کو مذاق کے لیے میری کیپ ملی ہے، میں ملا ہوں. آپ مذاق کرتے کسی بھنگی کے ساتھ، کسی جمعدار کے ساتھ، وہ اس پہ خوش ہو جاتا، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی. آپ کو اپنے آفیسر کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہو، آپ اپنے باپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، آپ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں. تو انسان اپنے جیسوں کے ساتھ تو مزاح کر لیتا ہے، دوستوں کے ساتھ تھوڑی بہت بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے، بعد میں سوری کر کے اس کو راضی کر لیا جاتا ہے. لیکن پیغمبر، اللہ کی آیات اور اللہ، یہ تو اتنا بڑا مقام ہے، ان کو مذاق میں تختہ مشق بنانا جائز نہیں ہے. تو قرآن اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ تم کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. لا تعتذروا، تم عذر پیش مت کرو. اعتذار یعتذر، اعتذارا کا معنی ہوتا ہے عذر پیش کرنا، اور عذر یعذر کا معنی ہوتا ہے عذر قبول کر لینا. لا تعتذروا، تم عذر پیش مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو، یعنی تم کافر ہو گئے ہو. ایمان کے بعد کا مطلب کیا؟ تم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا، مومن تو وہ تھے ہی نہیں. یہاں ایمان سے مراد ہے ظاہری طور پر جو تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، تو اس کے بعد اب ظاہری طور پر تم کافر ہو چکے ہو، کیونکہ اسلام کا مذاق اڑانے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قرآن کو، پیغمبر کو قابل توہین سمجھتے ہیں. تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد، یعنی جو تم نے اناؤنسمنٹ کی تھی ایمان کی،
اس کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، یعنی ظاہری طور پر، حقیقت میں تو پہلے بھی کافر تھے، اب بھی کافر ہیں۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، پس اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف کر بھی دیں، نعذب طائفۃ، تو ایک جماعت ایسی ہے جس کو لازمی عذاب دیا جائے گا، بانہم کانوا مجرمین، چونکہ وہ مجرم تھے۔ تو یہ معاف ہونے والی وہ جماعت ہے جو نفاق سے توبہ کر لے گی، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان میں کچھ منافق ایسے ہیں جو توبہ کر کے سچے دل سے بالآخر مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کو قرآن نے پہلے سے ہی مستثنیٰ کر دیا، کیونکہ ایسے لوگ، یہ ممکن تھا نا کہ کچھ لوگ بعد میں مخلص ہو گئے، سچی توبہ کر لی، پھر نبی نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو عام صحابہ کے ساتھ، تو اس سے دوسرے منافقین دھوکے میں آ سکتے تھے کہ اس کا مطلب دنیا اور آخرت میں سب معاف ہو جائے گا۔ بھائی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک فریق کو ہم معاف کر بھی دیں ان کی توبہ کی وجہ سے، تو سارے معاف نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بدبخت ہوں گے ان کو بہرحال عذاب دیا جائے گا۔ تو تم اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم توبہ کرنے والوں میں ہو یا اسی نفاق پر تم نے قائم رہنا ہے، کیونکہ ایک جماعت قائم رہے گی اور اس کو عذاب ہوگا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ تو تم بھی اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ معاف کر دے گا، نہیں کرتے تو پھر عذاب لازمی ملے گا، ان تمہاری جھوٹی قسموں اور جھوٹے دعووں کی وجہ سے عذاب تم سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی کچھ علمی نکات ہیں، میں مختصراً بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ پہلا تو ہم نے زکوٰۃ کے مسائل یہاں بیان کیے ڈیٹیل کے ساتھ، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا، اس لیکچر کے شروع میں اور پچھلے لیکچر کے آخر میں آپ سن سکتے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، ٹوٹل 8 مصارف بیان کیے ہیں، اور مؤلفۃ القلوب ساقط ہو چکا ہے، تو باقی رہ گئے 6، اور ان 6 میں بھی غلاموں کا رواج بھی ختم ہو گیا، تو باقی رہ گئے 5، اور پھر اس میں بھی مسافر اور مجاہد، کیونکہ اب جو بھی مسافر ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے مال تک پہنچنا ان کے لیے اب آسان ہو گیا ہے، تو تقریباً مسافروں والا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا۔ تو اب زکوٰۃ کے مستحقین صرف 3 قسم کے لوگ ہی بچے ہیں، فقراء، مساکین اور عاملین۔ اچھا، ان میں عاملوں والا سیٹ اپ بھی ختم ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا، اور اچھا ہے کہ نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ اگر گورنمنٹ آج کے دور میں خود سے زکوٰۃیں وصول کرنا شروع کر دیں تو کسی غریب کو نہیں ملے گی، وہ پھر حکومتوں کے پیٹ ہی بھرنا شروع ہوں گے۔ ہر جگہ کرپشن ہے تو زکوٰۃ میں بھی، اس لیے زکوٰۃ خود ہی دیا کریں، اور گورنمنٹ کو کبھی یہ مشورہ نہ دیں کہ وہ زکوٰۃ اپنے کنٹرول میں سسٹم لے لے، اس سے دھاندلی، پہلے تو خلفۂ راشدین کا دور تھا، اب اگر حکومت نے عاملین متعین کر کے زکوٰۃ لینا شروع کر دی تو عاملین الگ 2 نمبری کریں گے، حکومت الگ کرپشن کرے گی، مستحقین کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ عاملین والا سیٹ اپ بھی تقریباً ختم ہو گیا، تو اب 2 ہی رہ گئے ہیں، فقراء اور مساکین، اور یہ میں نے بتایا کہ صرف ان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، حقیقت میں دونوں صاحب نصاب نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ آج کے دور میں جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو اب اور آسان ہو گیا مسئلہ ہمارے لیے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں اور پھر وہ دوبارہ غلاموں کا رواج اگر آ گیا اور پھر ان کی آزادی کے لیے خرچ کیا جائے گا، لیکن اب ایک ہی مصرف رہ گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو بھی صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور امام شافعی اور امام حنیفہ کا بڑا اختلاف ہے، وہ میں بیان کرنا بھول گیا تھا، وہ بھی میں بھی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ رکو مختصر سا ہے، یہ علمی نکات آ جائیں تو اچھا ہے۔ وہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے اس کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ مانگنے کے مسائل الگ ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ مانگنا تو حرام ہے لیکن ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت اہم اختلاف ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ مثال کے طور پر امام حنیفہ کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی 200 درہم سے کم جس کے پاس ہے نا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کی تفصیل میں بارہا بیان کر چکا ہوں، 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان۔ تو اس کو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں اگر اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ دیکھیں، جس آدمی کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے ہوں، یا پیسے تو نہیں ہیں لیکن جسم میں طاقت ہے، 2 ٹائم کا کھانا کما سکتا ہے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں مانگے چاہے کسی بھی شکل میں مانگے۔ یعنی ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، دونوں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اسے پتہ ہے میں کدال لے کے جاؤں گا، مزدوری کروں گا، آج میں اپنا بھی پیٹ بھر سکتا ہوں، بچوں کا بھی، بیوی کا بھی، اور 2 ٹائم کا
آج میرے پاس ہے، یا اس کے پاس اتنا راشن ہے گھر میں پہلے سے پڑا ہوا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے پر، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ بھیک مانگیں، اس پہ بڑی شدید وعید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت ہٹا لے گا۔ تو ہاں، کسی دوست سے قرضہ مانگ لینا یا ویسے ہی اس سے بے تکلفی ہو، جیسے دوست آپس میں کبھی بھائی تو آج پیسے دے دے کل میں دے دوں گا، تو وہ ایک بے تکلفی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں یہاں ہماری مراد ہے زکوٰۃ مانگنا یا بھیک مانگنا کسی سے، بھیک ایک الگ چیز ہے بالکل۔ تو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس ایک دن کی ضرورت کا انتظام ہو۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں بھی ہے لیکن 24 گھنٹے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں کھانے پینے کی، رہائش کی پوری کر سکتا ہے، اس کے پاس جگہ ہے، رہ سکتا ہے، یا کوئی بیماری بھی نہیں ہے بڑی کہ علاج کے لیے اس کو پیسے چاہیے، تو اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے۔ جب مانگنا حرام ہے تو اس کو دینا بھی حرام ہے۔ تو ایسے شخص کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی جس کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے، تو زکوٰۃ امام شافعی کی رائے میں ادا نہیں ہوگی۔ جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے، چاہے 2 ٹائم کے کھانے کا اس کے پاس انتظام ہو، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا 1 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی ابھی جولائی 2022 میں یہ قیمت بنتی، جولائی یا اگست تو اس میں یہ قیمت بنتی ہے جولائی اور اگست میں، تو 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی 20 سال بعد ہمارا لیکچر سنے تو وہ ظاہر ہے اس وقت تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوگا۔ تو 52.5 تولہ چاندی یا 200 درہم، جو نبی کے دور میں جو درہم تھا اس کے حساب سے 200 درہم کے بقدر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو، پینے کا انتظام ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کے مدار ہے نصاب پر، تو اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے لیے مانگنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو آج یعنی اس مسئلے میں بھی اگر ہم امام شافعی کی رائے کو لیتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ایسا غریب تو بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اصولی طور پر تو احتیاط یہی ہے کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کیا جائے، تاکہ آپ غریب سے غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، 2 ٹائم کا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوشش تو یہ کریں کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کریں، احتیاط پر عمل ہوگا اور آپ کا پیسہ انتہائی غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ لیکن بہرحال اس میں مشکل ہے، تو امام حنیفہ کی رائے میں آسانی ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی اور وہ نصاب سے کم کا مالک تھا تو زکوٰۃ ادا آپ کی ہو جائے گی۔ تو امام حنیفہ کی رائے میں اس پر عمل کرنے میں آسانی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرنے میں احتیاط ہے۔ لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ آج جو ہمارے ہاں توندیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، راشن 1 مہینے کا گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، انڈے پراٹھوں کا انتظام ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمل کے ناجائز ہونے میں تو بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی بھکاری کہلائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ایسی وعید سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے میں تو آپ ظرف بڑا کریں، جو بھی نصاب سے کم کا مالک ہے اس کو دے دیں بے شک، لیکن مانگنے میں آپ جو ہے بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ کی 24 گھنٹے کی ضرورت کا انتظام آپ کے پاس ہے تو آپ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، الا یہ کہ کوئی دوسری ضرورت آ جائے، جیسے علاج کی ضرورت آ گئی، کینسر ہے کوئی، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات تھی جو تفسیر کے دوران رہ گئی تھی۔ اور آگے جو ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس میں بڑوں کا ہم نے یہی اخلاق دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کو لے لیتے ہیں، اس کو سامنے رسوا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین آ کے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ان کی بات سن لیتے تھے، ان کے چہرے پہ ان کے سامنے رد نہیں کرتے تھے۔ یہ اخلاق کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ پچھلے رکوع میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہر ایک کے عذر کو قبول کر کے اس کی بات مان کر اس کو پروٹوکول بھی دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں صحیح اور غلط میں تمیز کرنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین بات بات پہ قسمیں اٹھاتے تھے، ہم صحیح ہیں، قرآن اکثر ذکر کر رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہر آدمی آج کل بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے نا، تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ یہ سچا ہے۔
بہت سے لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو نا تو محض اس کی قسموں سے متاثر نہ ہوا کریں. ہاں کوئی نیک بزرگ ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ اگر قسم اٹھا لیں تو مان لینا چاہیے کہ بھائی یہ اتنے بڑا آدمی ہے, جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا. لیکن نارملی صرف قسموں پہ لوگوں کی یقین کر لینا اور دلیل کا مطالبہ ان سے نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آج کل لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹا موٹا رو بھی دیتے ہیں اور قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ دونوں کام منافقین کثرت سے کیا کرتے تھے. اور ایک آخری بات یہ کہ دینی چیزوں کا مذاق اڑانا, شاعر اسلام کا مذاق اڑانا, یہ بھی بہت خطرناک ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر اسلام ہے نا ان کو بھی لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے. اب آپ دیکھیں حج میں رمی پہ تصویریں آ رہی ہیں, ایک آدمی رمی ایسے کر رہا ہے جیسے بولنگ کرا رہا ہو, بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اپنی ویڈیو بھی بنوا رہا ہے. یہ بھی مذاق ہے شاعر اسلام کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے, پھر ہمارے پیغمبر سید الانبیاء نے ان کی نقل اتاری بالکل ایک شاعر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. صحابہ نے کیا یہ کام. یہ سارے کام سنجیدگی سے کرنے کے ہیں. ان میں ایک انٹرٹینمنٹ کے کیمرہ لے کے لوگوں کو بتانا دیکھو میں بھاگ رہا ہوں اور کوئی جوتے اٹھا کے مار رہا ہے, یہ ایک مذاق ہے یہ. اور اس کو پھر ایکسپوز کرنا, پھر اس پہ لطیفے گڑنا, یہ سب غلط ہے. حج کی ایک ایسی عبادت ہے بہت سنجیدگی سے کرنی چاہیے. تو رمی کریں اللہ کے خوف کے ساتھ, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جذبہ ہو, یہ پورا تصور ہو کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کرنے لے جا رہے تھے, شیطان نے آ کے ورغلائے اور کیسے انہوں نے کنکریاں ماری. اس جذبے کے ساتھ کنکریاں ماریں. پھر کنکری مارنے کے بعد بہت لمبی دعا کرنا سنت ہے. اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ بنائیں گے تو دعا میں کہاں دل لگے گا آپ کا. اسی طرح بقرعید کے جانور کے ساتھ ہوتا ہے. جانور جب ذبح ہونے لگتا ہے کہ عبادت کا ٹائم ہے, آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا تھا, اللہ نے آپ کو کہا کہ تم جانور لٹا دو, میں یہی سمجھوں گا جیسے بچہ لٹا دیا تم نے. تو اس میں اللہ کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہے, ذکر کرنے کا ٹائم ہے. اس کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ بنایا ہوتا ہے. کوئی گائے کی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے, کوئی اس پہ چھلانگے مار رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی لطیفے بنا رہا ہے. اس سے شاعر اسلام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. بقرعید پہ لطیفے بن رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے. قرآن بقرعید کے جو جانور ذبح ہوتے ہیں, جو قربانی کے جانور, ان کا بھی بڑے عزت اور احترام سے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شاعر اسلام ہے, ان کی تعظیم یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو ان جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ بالکل ایک توہین دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے, یا جانور ذبح کرتے ہوئے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لینا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں انہی آیات میں داخل ہے. جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں, اللہ کا نام پڑھیں, سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں اس خوف کے ساتھ کہ پتہ نہیں ہماری یہ قربانی قبول ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ سے امید بھی لگائیں کہ شاید اللہ اس قربانی کو قبول کر لے. تو وہ انٹرٹینمنٹ کا ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہوتا. لیکن آج اس کو لوگوں نے جانور پڑا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ پہ کوئی کود رہا ہے, کوئی دم پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, اور ہا ہو ہی شو بازیاں, بہت بری حرکت ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. تو جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں, جو عبادتیں ہیں, طواف میں میں نے دیکھا ہے اب ہنسی مذاق کر رہے ہیں لوگ. طواف میں ہنسی مذاق شروع ہو گیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. طواف میں علماء کہتے ہیں اتنی عظمت بیت اللہ کی دل میں ہونی چاہیے. آپ اللہ کے گھر پر آئے ہو, ساری زندگی جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے, آج وہ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کا طواف کر رہے ہو. ایک آپ میں روب ہونا چاہیے, ایک اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہوں, تیرے گھر کا کہ چکر لگا رہا ہوں دیوانہ وار, تو اس عبادت کو قبول کر لے. وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے طواف کے دوران سیلفیاں بن رہی ہیں, کوئی مسکرا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے, کوئی ایسے گھوم رہا ہے جیسے یہاں کوئی کھانے کے بعد کھانا ہضم کرنے کے لیے چہل قدمی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو ہم نے اہل اللہ کو, بزرگوں کو نہیں دیکھا اس طرح سے طواف کرتے ہوئے. ان پہ ایک روب ہوتا ہے, تو یہی ہونا چاہیے. میں طواف کر رہا تھا, مجھے یاد ہے جب میں پہلے 3 چکروں میں رمل کر رہا تھا, مسلسل پیچھے سے کوئی آواز مار رہا تھا, مفتی صاحب ماشاءاللہ زبردست, صحیح رمل کر رہے ہو, اور واہ واہ زبردست. مجھے اتنا برا لگ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے آپ محبت میں کر رہے ہیں, آپ کوئی میری توہین کی نیت سے نہیں کر رہے, آپ ایک ویسے ہی مفتی صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا. آپ بھی اپنے طواف میں مشغول رہیں, ہمیں بھی اپنے طواف میں مشغول رہنے دیں. اس دوران باتیں کرنا اور ایک دوسرے کی توجہ ہٹانا یہ اچھا نہیں لگتا. یہ عمل یہ بری بات ہے. بعد میں بیٹھ جائیں طواف کے بعد, پھر جو بھی مذاق کریں, جو گپ شپ لگائیں آپ کی, اگر کسی سے بے تکلفی ہے. تو یہ چیز اس دفعہ میں نے حج میں نوٹ کی کہ بھائی اب حج کے جو شاعر ہیں ان میں بھی لوگ اب سنجیدہ نہیں رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بڑی ڈینجرس ہیں
قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی باتیں اللہ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا مدینہ میں، مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں کی اور جنگ سے روکنے کی کوشش کی اور بہت فساد پھیلائے. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس صورت میں سب سے زیادہ منافقوں کا تذکرہ اللہ نے اس صورت میں کیا، سورۃ توبہ میں، کیونکہ جہاد منافق کو بالکل کھول کے رکھ دیتا ہے اس کی حیثیت کو. جو جتنا غزوہ تبوک میں منافق ایکسپوز ہوئے اتنا کسی اور موقع پہ نہیں ہوئے. تو اللہ نے بھی کھول کے ان کی حالت کو بیان کیا تاکہ یہ توبہ کریں اور مسلمان ان سے ہوشیار ہو جائیں. قرآن کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی جنس میں سے، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے جیسے ہی ہیں. یعنی ان میں سب چیزیں کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ان سب میں کامن ہیں. اس لیے بتایا کہ یہ سب ایک دوسرے کی جنس میں سے. کہتے ہیں نا تو اور ہم کسی کو کہہ رہے ہو نا تجھ میں اور چور میں کوئی فرق نہیں ہے، اور تجھ میں اور فلاں دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب تیری حرکتیں بھی ویسے ہی ہیں، تجھے بھی یہ وسائل مل جائیں تو بھی وہی کچھ کرے گا. تو یہ عام محاوروں میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. کن چیزوں میں یہ ایک جیسے قرآن تذکرہ کرتا ہے، یأمرون بالمنکر، بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، فساد کا، اختلاف کا. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، نیکیوں سے روکتے ہیں. صدقات و خیرات کوئی کرنا چاہے گا اس کو روکیں گے، یار مہنگائی کا دور ہے تم اس حالت میں صدقہ کر رہے ہو. اور اس طرح کی باتیں نا، کوئی رشتہ داری جوڑنے کی بات کرے گا، او بھائی اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تم پھر بھی اس سے جڑ رہے ہو، یہ تو تمہاری بزدلی کی علامت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ شر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی باندھ کے رکھتے ہیں. سخاوت نہیں ہے ان میں کیونکہ دنیا پرست ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہیں سب کچھ رہ جائے گا، تو جو سخاوت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے ہیں. فنسیہم، اللہ بھی ان کو بھول گیا ہے. یہ صنعت مشاکلت کہلاتا ہے. یہ لفظ یاد رکھ لیں، صنعت مشاکلت، کیونکہ قرآن میں اللہ کے لیے بعض لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو بظاہر اللہ کی شان، یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. جیسے ومکر اللہ، اللہ نے مکر کیا. اب مکر کا لفظ جو ہے نا، مکر، یہ تو ایک برے اس میں آتا ہے نا، برے معنی میں. مکر کا مطلب بری تدبیر. ہم کہتے ہیں نا بڑا مکار ہے، بڑے مکر و دجل کرتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے اللہ کے لیے مکروا ومکر اللہ. اسی طرح قرآن میں آتا ہے فنسیہم، اللہ ان کو بھول گیا، حالانکہ اللہ تو بھولتا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، قرآن خود کہتا ہے کہ تیرا رب بھولتا نہیں ہے. اور اسی طرح آگے بھی ایک لفظ آ رہا ہے کہ سخیر اللہ، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. تمسخر، اب تمسخر جو ہے نا مذاق کرنا، اور تمسخر کا معنی وہ مذاق جس میں سامنے والے کی توہین بھی ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہو نا لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں مذاق میں، تو اس قسم کے مذاق کو تمسخر کہا جاتا ہے. ایک ہے مزاح. مزاح کا مطلب کسی سے ایسی گپ شپ کرنا یا ایسی بات کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے. تو یہ مزاح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی سے زیادہ مزاح کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے مزاح کیا کرتے تھے، تو اس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ تو جائز ہے. ایک ہے تمسخر، جس کو ہم اردو میں اس کے قریب لفظ ہے مذاق. کہہ رہے ہیں نا بھائی کیا مذاق کی کر رہے ہو، تو یہ پورا ترجمہ نہیں ہے تمسخر کا، لیکن کسی حد تک اس معنی میں استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مذاق، کہ بھئی مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ تم لوگ، کہتے ہیں نا. تو لیکن اصل لفظ ہے تمسخر. تمسخر کا معنی وہ مذاق جس میں سامنے والے کی توہین ہو. جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کرسی پہ آ کے بیٹھا تو کرسی کھینچ لی نیچے سے، لوگ ہنس جاتے ہیں اور سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو. تو اب کیا ہے، قرآن میں اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سخیر اللہ. سخیر یسخرو کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا. تو خوب سمجھ لیں ایسے الفاظ جو بظاہر نامناسب تھے، قرآن میں یہ اللہ کے لیے صنعت مشاکلت کے طور پہ استعمال ہوئے. صنعت مشاکلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہی کے الفاظ میں ان کو جواب دینا. جیسے یہاں پر ہے نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں. تو اب چونکہ یہ اللہ کو بھولے ہیں تو یہاں اللہ نے اپنے لیے انہی کے الفاظ میں جو کام انہوں نے کیا اسی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی.
تو ایسے موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرنا نامناسب نہیں ہے بلکہ بلاغت کا قاعدہ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آپ کے ساتھ تمسخر کر رہا ہو اور بدتمیزی کر رہا ہو تو آپ اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا مذاق تو اب ہم تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں، تمہیں کیا پتا. حالانکہ آپ مذاق نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کے مذاق کا بدلہ دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی مراد کچھ اور ہوتی ہے لیکن ورڈ آپ وہی استعمال کرتے ہیں، لفظ آپ وہی استعمال کرتے ہیں جو سامنے والا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ یہ لفظ استعمال کرنا بلاغت کہلاتا ہے، یعنی اسی کے الفاظ میں اس کو جواب دینا. تو اب دیکھیں یہاں قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے. یہاں نسیان اور بھول اپنے اصل معنی پر ہے، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی فناسیہم، اللہ بھی بھول گیا، تو یہاں مطلب کیا ہے کہ اللہ نے، یعنی اس کے پھر یہ مفہوم نہیں ہو کہ اللہ بھول گیا، اللہ تو نہیں بھولتا کبھی بھی. تو اللہ ان کو بھول گیا، کیا مطلب؟ اللہ ان کے بھول کا ان کو بدلہ دے گا، یا اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے. جیسے آپ کوئی چیز بانٹ رہے ہو، کھانا کھلا رہے ہو لوگوں کو شاپروں میں بھر بھر کے، اور آپ کا قریبی دوست آپ کے کھڑا ہوا ہو اور آپ اس کو دے نہ رہے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یار تم ہمیں تو بالکل ہی بھول گئے ہو. حالانکہ آپ اس کو بھولے نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یار ہمارے ساتھ معاملہ تم ایسا کر رہے ہو جیسے تم ہمیں بھول چکے ہو. تو کیا مطلب؟ اللہ ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرے گا جیسا اللہ ان کو، جیسے کہ اللہ ان کو بھول گیا ہو، اللہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے بھی کوئی بندے ہیں یہ، اور میں گویا پیدا کر کے بھول گیا ہوں ان کو. معاملہ ایسا کرے گا، بالکل اگنور کر دے گا ان کو. تو اس اگنورنس کو اور اس ان کے بھولنے کے بدلے دینے کے عمل کو بھولنے سے تعبیر کیا گیا ہے، نسیان سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ نسیان کا معنی کچھ اور لے رہے ہیں، ان کی طرف نسبت کریں گے تو کچھ اور ہوگا، لیکن لفظ نسیان ہی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے نسیان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، اللہ بھی ان کو بھول گیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی فاسق ہیں. تو اسی طرح مکروا، مکر اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. مکروا کا معنی تو یہ بری تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوگا ومکر اللہ، اللہ بھی مکر کر رہا ہے. کیا مطلب؟ ان کی تدبیروں کا حل اللہ بھی تلاش کر رہا ہے، بلکہ اللہ کو تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ ان کی تدبیروں کے مکر کا، ان کے مکر کا اللہ بھی جواب دے گا ان کو. اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے جس سے وہ غافل ہے. مکر میں یہی ہوتا ہے نا، آپ ایسی چال چل رہے ہوتے ہیں جس سے سامنے والا غافل ہوتا ہے. تو یہاں مطلب ہے کہ میں بھی ایسی چال چل رہا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کو میں مکر سے تعبیر اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب مکر کر رہے ہو تو تمہیں پتہ چلے گا ہمارا مکر کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں مکر سے حقیقی مکر مراد نہیں ہوتا. اسی طرح آگے آیتیں آ رہی ہیں جس میں آتا ہے سخیر اللہ، کہ یہ لوگ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، سخیر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. تو یہاں بھی مذاق کا مراد کیا ہے؟ اللہ ان کو ان کے جو تمسخر ہے اس کا بدلہ دیتا ہے، یا یہ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کی معاذ اللہ ایک قسم کی توہین کر رہے ہیں، تو حقیقت میں اللہ ان کی عزت کو کم کر رہا ہے. تو یہ معنی کیے جاتے ہیں ایسے موقع پر. یخادعون اللہ وہو خادعہم، قرآن میں آتا ہے کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. حالانکہ اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، دھوکہ تو بری چیز ہے. تو یہاں بھی صنعت مشاکلت ہے کہ ان کے لیے دھوکے کا لفظ استعمال کیا تو جواب میں اللہ نے اپنے لیے بھی دھوکے کا لفظ استعمال کیا. لیکن دھوکے کی نسبت جب ان کی طرف ہوگی اس کا ترجمہ دھوکہ ہوگا، جب اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا مفہوم دھوکہ نہیں ہوگا بلکہ دھوکے کا بدلہ دینا، یا وہ کام جو بظاہر دھوکہ لگتا ہے. دھوکہ اس کی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ سامنے والے کے ساتھ معاملات کچھ اور کر رہے ہو، دل میں آپ کے کچھ اور ہو. تو اللہ منافقین کو دنیا میں ترقی دے رہے ہیں جس سے وہ اس خوش فہمی میں آ گئے کہ ہمیں آخرت میں بھی ترقی ملے گی، حالانکہ اللہ آخرت میں نہیں دے رہے. تو اس عمل کو دھوکے سے تعبیر کیا کہ ظاہر کچھ ہے اور نتائج کچھ اور ہیں، اس کے حقیقت کچھ اور ہے. تو یہ صنعت مشاکلت کا لفظ یاد رکھیں، یہ عام تو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے. یہ آپ اب جب یہ لفظ آپ کے دماغ میں ایک اصطلاح بیٹھے گی نا تو آپ دیکھیں گے یہ انگلش میں بھی، انگریزوں میں بھی یہ اس طرح سے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے جواب میں آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، ہر زبان میں ہے یہ. تو قرآن نے بھی استعمال کیا اس صنعت کو. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار، اور عام کفار سے بھی، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہ ان کے لیے کافی ہے. یعنی جو کچھ یہ بدماشیاں کر رہے ہیں نا تو ان کے لیے کافی ہے جہنم کی آگ. یہ سب ان کی بدماشیوں کا
ان کا بدلہ مل جائے گا اور ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے لیے تو یہ کافی ہے کہ تمہیں یہ سزا مل جائے، بس اس سے تمہاری ساری جو بل ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی عام محاوروں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں منافقین کی حالت انہی سابق کافروں کی طرح ہے جنہوں نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر آخرت کو برباد کیا۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے، یعنی یہ لفظ یہاں محذوف ہے، مَثَلُهُمْ كَالَّذِينَ، ان کی مثال، منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے گزر گئے، كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً، اور تم سے زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے، اکثر اموالا و اولادا، مال اور اولاد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے، فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے کے مزے اڑائے انہوں نے دنیا میں، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اور اے منافقو تم بھی اپنے حصے کے ایسے ہی مزے اڑا رہے ہو، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسے تم سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، تم بھی بالکل انہی کی طرح مزے اڑانے میں لگے ہوئے ہو، وَخُوضْتُمْ، اور تم بھی بحثوں میں گھس چکے ہو برے کاموں میں، کالذی خاضوا، اس قوم کی طرح جو گھس چکی تھی برے کاموں میں۔ یہ کالذی یہ واحد کا لفظ ہے، کالذین ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح، کالذی کا معنی اس کی طرح، تو اس قوم کی طرح جو بری باتوں میں گھس چکی تھی۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ دنیا میں برباد، آخرت میں تو واضح ہے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا میں کیسے برباد ہوئے کہ دیکھیں مسلمان کو دنیا میں بھی عمل کا دو طرح سے بدلہ ملتا ہے۔ جب کوئی ایمان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک بدلہ تو یہ کہ اس پہ خوشخبریاں بشارتیں ملتی ہیں، اس کو تسلیاں ہوتی ہیں، جب وہ دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی یہ خوشخبری دی، یہ خوشخبری دی، قرآن میں یہ خوشخبری ہے، تو اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ بھئی میں نے، تبھی دیکھیں نا مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے اس کو، یہ سکون بھی اللہ کی طرف سے ایک بدلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے ہیں؟ ذهب الظما وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور اجر بھی اللہ کی طرف سے لکھا گیا۔ تو پیاس جانے سے بھی خوشی، پیٹ بھرنے سے بھی خوشی، اور اس کی الگ خوشی ہے کہ ایک روزہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اس کا قیامت میں اجر ملے گا، تو وہ قیامت میں تو بعد میں ملے گا، اس اجر کی وجہ سے جو خوشی ہو رہی ہے وہ ابھی مل رہی ہے۔ تو یہ دنیا میں اجر ملتا ہے مسلمان کو نیکی کا، کہ اس کو ایک سکون ملتا ہے نیکی کر کے۔ دوسرا اجر کیا ملتا ہے؟ بعض دفعہ اللہ اس کو دنیاوی ترقیاں دے دیتے ہیں، دنیا میں اس کی سے مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، تو یہ اجر بھی بعض دفعہ ملتا ہے۔ تو منافق چونکہ ایمان والا نہیں ہوتا، لہذا اس کو اس کا عمل دنیا میں برباد، اس کو نیکی کر کے سکون نہیں ملتا، اور نیکی کی وجہ سے جو برکتیں مقدر میں ملتی ہیں، برکتیں مقدر ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ملتی اس کو۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ کافر یا منافق کو نیکی کا دنیا میں بدلہ مل سکتا ہے، لیکن وہ مل سکتا کا مطلب دنیا کی کوئی نعمت مل جائے گی، یہ ہوتا ہے۔ کافر اور منافق کو آخرت میں بدلہ نہیں ملتا، لیکن دنیا میں مل سکتا ہے۔ تو لیکن وہ بدلہ اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، مسلمان کو جو بدلہ ملتا ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ مسلمان کو جو بدلہ ملتا ہے وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے مسلمان کو نیکی کے بدلے میں دولت مل گئی تو وہ دولت اور خیر کا ذریعہ بنے گی اس کے لیے۔ منافق کو دولت مل گئی تو یہ دنیاوی نعمت تو ہے، لیکن یہ اور آخرت میں بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے ظاہری طور پر نعمت کا مل جانا الگ بات ہے، حقیقی نعمت تو وہی ہے جو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے، تو وہ صرف مسلمان کو ملتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اس سے آخرت میں اور ترقی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اس سے بھی آخرت میں ترقی ہوتی ہے، اور کافر کو جب نعمت ملتی ہے شکر کی توفیق نہیں ملتی، وہ اترانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے پوری تفصیل بتائی آپ کو کہ آپ کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم تو یہ آج تک سنتے آئے ہیں کہ کافر کو اس کے اعمال کا اللہ اگر دنیا میں بدلہ دینا چاہیں تو دنیا میں تو دے دیتے ہیں، آخرت میں نہیں، جبکہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال برباد۔ تو اس کا خوب مطلب سمجھ لیں کہ اعمال دنیا میں برباد ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں برباد ہونے کا مطلب اس پہ بشارتیں نہیں ہیں اور اس میں برکتیں نہیں ہیں۔ ویسے دنیا کی ظاہری نعمت تو کافر کو بھی مل جاتی ہے، اس طور پر دنیا میں بدلہ اس کو مل جاتا ہے۔ حقیقی بدلہ جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے دنیا کی نعمت کے ذریعے، وہ والا بدلہ نہیں ملتا اس کو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والوں میں سے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین۔
والمتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں، ان کے حالات اٹھا کے دیکھیں، ان کی بستیوں سے گزر کے دیکھیں، ان سے عبرت حاصل کریں کہ خدا کے نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر تو ہمیں نہیں ملتا کوئی عذاب آیا ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں نمرود پر عذاب آیا تھا، تو وہ اس کے تکبر تھا نمرود میں، بڑی عالی شان عمارت بنائی تھی اس نے اور کبر کیا کرتا تھا، تو اس کے تکبر کا اللہ نے اس کی جو عمارت بنائی تھی، جنت بنائی تھی دنیا میں، یعنی جو اصل میں جنت کا تذکرہ ملتا ہے وہ تو شداد نے بنائی تھی، لیکن نمرود نے بھی بہت عالی شان محل بنایا تھا اور اللہ نے وہ محل اس کا زمین بوس کر دیا، اور اس کے تکبر کی سزا یہ دی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا تھا، پھر لوگ اس کے سر پہ جوتے مارتے تھے، اس سے اس کو سکون ملتا تھا۔ تو یہ نافرمانوں کی واقعات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ منافقین کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ آئے، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرتا، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو منافقین بھی خود اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آگے اللہ اہل ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا مطلب؟ نیک کاموں میں دوست ہیں۔ یہاں وہ فرینڈشپ مراد نہیں ہے جو ایک عام طور پہ دو دوستوں میں ہوتی ہے یا دو عورتوں میں ہوتی ہے، یہاں مراد ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، متولی ہیں۔ وہ اچھے کام کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے منافق مل کے برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اہل ایمان بھی مل کے نیکیوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مل کے کا میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی جب ایک دوسرے کے دوست کا مطلب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں نیکی کو پروموٹ کرنے میں، کیونکہ نیکی پروموٹ کرنا، نیکی کو معاشرے میں شائع کرنا ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ جب تک آپ کو اس میں آپ کے ساتھ معاونین نہیں ملتے، تعاون کرنے والے نہیں ملتے، آپ معاشرے میں نیکی کو فروغ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں منافقین مل کے، ایک اکیلا منافقی کا کام نہیں کرتے، ان کے مرد اور عورتیں مل کے معاشرے میں برائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اہل ایمان بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نیکیوں میں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی اس معاملے میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو مل جل کے قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنا، پابندی سے، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں کیونکہ ولی ہیں ایک دوسرے کے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکاتیں دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ یہاں رحم سے مراد ہے جنت والا رحم، یعنی جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب وہ جو چاہے گا کر لے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی موجودہ حالت مسلمانوں کی دیکھ کے پریشان نہ ہو، اللہ ان کو غلبہ دے دے گا، اور حکیم حکمت والا ہے، فوراً مدد نہیں آتی، اس میں کچھ اس کی حکمتیں ہیں۔